أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم پڑھتے ہیں سورہ نور کا پہلا رکوع اور پہلی آیات، جس میں میں نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت ہی بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ نور کی پہلی آیات اگر آپ قرآن کے ذریعے قرآن کو کھول کے اپنے سامنے رکھ کے پھر سنیں گی تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دی گئی ہے، اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں اتاری ہیں تاکہ تم اس کو یاد رکھو۔ اب اس سورت میں کیا وضاحت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ سورت ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو نازل کی ہے، کن پر نازل کی ہے؟ اپنے مسلمان اور مومن بندوں پر نازل فرمائی، اور فرمایا کہ بس اس کو نازل ہی نہیں کیا بلکہ ہم نے اس میں واضح آیتیں بھی رکھی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو، تاکہ تم اس کو یاد کر لو۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم مؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ زناکار عورت و مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے۔ اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ اب اس صورت کی تفسیر کیا ہے؟ یہ وہ سزا ہے جو مرد یا عورت کے زنا کرنے پر قرآن کریم نے مقرر فرمائی ہے، اور جسے اصطلاح میں حد زنا کہا جاتا ہے۔ اب زنا کی کیا حد مقرر فرمائی ہے؟ ایک وہ عورت جس نے زنا کیا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک، اللہ سے ہر وقت یہ دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ تو ہم مسلمان بہنوں کی حفاظت فرما لے۔ اس گئے گزرے دور کے اندر ایک عورت کی، ایک لڑکی کی، عورت کا معنی ہے پردہ، اور عورت کا معنی لینے کے باوجود، عورت کا نام لینے کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیوں پردہ کریں؟ ہماری تو پرسنالٹی میں فرق آ جاتا ہے، ہم تو بہت ہی بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ کیا ہمارا قبیلہ، کیا ہمارا خاندان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے بڑا ہو گیا ہے؟ کیا ہمارا خاندان، ہمارا قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ نانا میری بہن، یہ اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے ذہن سے خیال نکال دے کہ تو یہاں پر ایک بہت بڑے قبیلے کی عورت ہے تو تجھے قیامت کے دن تجھ سے میرے اللہ سوال نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اصطلاح میں حد زنا کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک مرد اور عورت کا آپس میں ملاپ، اس کو زنا بولتے ہیں، اور وہ بھی ناجائز طریقے سے ہو۔
ناجائز طریقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری تمام مائیں بہنیں بہت اچھے سے جانتی ہیں، مجھے اس کو زیادہ ڈیٹیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا اگر زنا کا ارتکاب کسی غیر شادی شدہ مرد یا عورت نے کیا ہو تب تو یہی سزا دی جائے گی، اگر اس جرم کا ارتکاب شادی شدہ مرد یا عورت نے کیا ہو تو اس کی سزا رجم ہے، یعنی سنگسار کر دینا ہے۔ اس مسئلے کی مکمل تحقیق اس کتاب میں موجود ہے جو کہ میں آپ سب کو بتاؤں گی بھی اور سمجھاؤں گی بھی۔ کیا اس کی وضاحت کیا ہے؟ فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی مرد ہے اور عورت ہے انہوں کی شادی نہیں ہوئی تو ان کو کیا کرنا ہے؟ 100 کوڑے لگانے ہیں، اور اگر وہی مرد اور عورت شادی شدہ ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ کسی غیر عورت اور کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کرتی یا کرتا ہے تو اس کو سنگسار کر دیا جائے گا، اس کو رجم کر دیا جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تیسری آیت دیکھیے ذرا، الزانی لا ینکحو الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحہما الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ تیسری آیت ہم نے پڑھی، اس کا ترجمہ اب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ سے، کہ جو زانی مرد ہے اور جو زانی عورت ہے وہ نہیں نکاح کر سکتے مگر مشرکہ اور زانیہ مرد اور عورت سے ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ایمان والوں پر یہ نکاح حرام کر دیا گیا ہے۔ یعنی جو شخص بدکاری کا عادی ہو، اس پر نہ شرمندہ ہو نہ توبہ کرتا ہو، اس کا مزاج ایسی ہی عورت سے ملتا ہے جو بدکار ہو، اس لیے اول تو وہ بدکاری ہی کی کوشش میں رہتا ہے، اور اگر نکاح کرنا پڑ جائے تو وہ نکاح بھی ایسی ہی بدکار عورت سے کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح جو عورت اسی طرح کی عادی بدکار ہو، اس کا مزاج بھی اس بدکار مرد ہی سے ملتا ہے، اس لیے اس سے نکاح وہی کرتا ہے جو خود بدکاری کا عادی رہا ہو اور اسے اس بات سے کوئی شرم محسوس نہ ہوتی ہو کہ اس کی بیوی بدکاری میں ملوث ہے، اور وہ خود بھی ایسے ہی مرد کو پسند کرتی ہے، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے لیے شریک زندگی تلاش کرتے وقت اس کی نیکی اور پاک دامنی کا ضرور خیال رکھے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر کسی نے کسی بدکار مرد یا عورت سے نکاح کر لیا تو اس نکاح کو باطل نہیں کہا جائے گا اور اس پر نکاح کے تمام احکام جاری ہوں گے، لیکن اس غلط انتخاب کا گناہ ضرور ہوگا۔ یہ بھی واضح رہے کہ یہ حکم ان عادی بدکاروں کا ہے جنہوں نے اپنے اس گناہ سے توبہ نہ کی ہو، لیکن اگر کسی نے توبہ کر لی تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس آیت کی تشریح اس کے علاوہ دوسرے طریقوں سے بھی کی گئی ہے، لیکن جو تشریح یہاں لکھی گئی ہے وہ آسان اور بے غبار ہے۔ اگر آپ کچھ زیادہ تفسیر کرنا چاہتے ہیں تو پھر میری معزز بہن بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، آپ کو مجھ سے پرسنل میں پوچھ لینا چاہیے کہ اس میں کیا آپ کو سمجھ نہیں آئی اور کس بات کی سمجھ آئی ہے۔ آئیے چلتے ہیں چوتھی آیت کی طرف۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اب یہ وہ آیت ہے جس میں بتایا جا رہا ہے والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، پھر وہ نہیں لاتے ان کے لیے 4 گواہ، فاجلدوہم 80، پس تم ان کو مارو
समानीना जल्दा 80 कोड़े वला तकबलू और ना कबूल करो लहुम शहादतन अबदा और ना तुम कबूल करो उनके लिए गवाही कभी भी व उलाइका हुमुल फासिकून और यही लोग फासिक हैं। मेरी अजीज माँ बहनों, जिस तरह ज़ना एक इंतहाई खतरनाक जुर्म है, उस पर सजा भी बड़ी सख्त रखी गई है। ज़ना की सजा क्या है? 100 कोड़े लगाए जाए, और अगर शादीशुदा है तो उसको संसार कर दिया जाए, रजम कर दिया जाए। इसी तरह किसी बेगुनाह पर ज़ना की झूठी तोहमत लगाने को भी निहायत संगीन जुर्म करार दिया गया है, और उसकी सजा क्या है? 80 कोड़े मुकर्रर की गई है। ये 80 कोड़े किनको लगेंगे? जिसने पाक दामन औरत पर तोहमत लगाई है, और उसको कहा क्या जाएगा? हद्दे कज़फ कहा जाएगा। और ये भी झूठी तोहमत लगाने की सजा का एक हिस्सा है कि ऐसी तोहमत लगाने वाले की कोई भी गवाही किसी भी मुकदमे में कबूल नहीं की जाएगी। कितना बड़ा जुर्म है कि अगर हम बोहतान तलाशी कर दें तो। आगे चलते हैं जी। अब हम स्टार्ट करते हैं 5वीं आयत का तर्जुमा, जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादी ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। जो लोग इसके बाद तौबा और इस्लाह कर लें तो अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला है। अब यहाँ इस आयत में बताया जा रहा है कि तौबा से झूठी तोहमत का गुनाह तो मुआफ़ हो जाएगा, लेकिन जो सज़ाएं हमने ऊपर पढ़ी हैं और आपने समाअत फरमाई हैं वो फिर भी दी जाएंगी। उनमें से जो सबसे पहली आयत है उसमें हमने पढ़ा कि ज़ना और बदकारी और संसार के बारे में, कि जो मर्द और औरत शादीशुदा है और वो ज़ना करता है तो उनको रजम कर दिया जाएगा, यानी संसार कर दिया जाएगा। और जो शादीशुदा नहीं है, गैर महरम है एक दूसरों के लिए, उनके लिए हम ये करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए कानून जारी किया है कि उनको 100 कोड़े लगाए जाएंगे। और फिर तीसरी बात हमने पढ़ी कि जो शख्स बग़ैर किसी उज़र के तोहमत लगाता है, यानी अगर उसने वो शख्स ने काम नहीं किया हुआ लेकिन फिर भी वो उस पर बिला वजह तोहमत लगाता है कि उसने वो काम किया है, तो फरमाते हैं कि उनके लिए है कि उनको 80 कोड़े लगाए जाएंगे। और अगर वो सच्चा है जिसने तोहमत लगाई है, वो झूठा नहीं है, तो उसको 4 गवाह देने होंगे। और गवाह ऐसे होने चाहिए जो उसके अपने ही घर में मौजूद हों, या उसने अपनी बातों को वाज़िया बयान किया हो और उसने अपनी आंखों से देखा हो, तो ऐसे गवाहों को कबूल किया जाएगा, अदरवाइज़ कबूल नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा हम इंशाअल्लाह 6ठी आयत में आगे इसकी वजाहत पढ़ेंगे। तब तक आप इसको समाअत कीजिए और समाअत करके सुन के इस पर अमल भी कीजिए, और जिस बात की समझ नहीं आई वो आप मुझसे पर्सनल में बात कर लें, पर्सनल में मुझसे पूछें कि मुझे इस बात की समझ नहीं आई। इंशाअल्लाह मैं आपको समझाने के लिए, इंशाअल्लाह मैं आपको बयान करने के लिए तैयार हूँ। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। इंशाअल्लाह कल हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।